الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي له الفداء أما بعد فقد قال الله الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قرآن مجید کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 23 میں کہ کچھ مردان خدا مومنین میں ایسے ہیں کہ جو انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا، پیمان کیا تھا، اس کو انہوں نے پورا کر دیا، اور انہی میں کچھ با ایمان مردان خدا ایسے بھی ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے اللہ سے عہد کیا، پھر عہد کرنے کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، بدلہ نہیں۔ آپ کے ذہن میں ہمارا موضوع سخن کردار اصحاب حسینی اور شہادت امام حسین ہے، اور مقصد اس عنوان کا یہ ہے کہ ذرا تفصیل سے شہدائے کربلا کی زندگی ہمارے سامنے آئے، کیونکہ ہم مصائب میں عموماً ان اصحاب کا ذکر سنتے ہیں تو پھر غور نہیں کر پاتے، آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ کربلا کی ایک ایک شخصیت غور اور فکر کی طالب ہے، کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے موت کے لیے کیسے انسان اپنے کو پیش کرتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو زندگی چاہتا ہے وہ اچانک موت کے لیے تیار ہو جائے؟ یہ بڑا سوال ہے۔ زندگی سے ہر ایک کو محبت ہے اور ہونا بھی چاہیے، فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اپنی زندگی کی حفاظت کرے اور زندگی سے محبت کرے، بلکہ جانور کہ جو شجاعت میں مشہور ہیں اور حملہ کرتے ہیں دوسرے جانوروں پر، اگر آپ ان کے نفسیات پر کبھی غور کریں تو ان کے اندر بھی ہے کہ موت سے ڈر کر کے وہ
پناہ چاہتے ہیں اور کبھی کبھی اسی ڈر کی وجہ سے حملہ آور ہوتے ہیں، چاہے وہ شیر ہو، چاہے وہ بھیڑیا ہو، جتنے درندے ہیں ان کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موت سے فرار بھی فطری ہے، زندگی کی چاہت بھی فطری ہے۔ یہ پہلی بات۔ اب سوال یہ ہے کہ اصحاب امام حسین کو کیا زندگی پیاری نہیں تھی؟ آج سنڈے ہے، اتوار ہے، اس لیے مجھے کچھ باتیں بیان کرنی ہیں، ڈیفائن کرنی ہے، تفسیر اس کی۔ نہیں، اصحاب حسینی کو بھی زندگی پیاری تھی، جیسے ہمیں اور آپ کو پیاری ہے، مگر ان کے نزدیک ایک مقصد تھا۔ اگر اس پہ غور کیا آپ نے تو میری بات آپ تک پہنچ جائے گی۔ اگر آپ کے نزدیک زندگی میں مقصد ہے تو چاہے آپ زندگی کی طرف جائیں اور چاہے آپ موت کی طرف جائیں، دونوں زندگی ہے۔ توجہ چاہوں گا، دونوں زندگی ہے، مقصد ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ مقصد انسان ہی کے لیے ممکن بھی ہے، بقیہ لوگوں کے لیے مقصد کا تعیین ممکن نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو طے ہے کہ ایم ہونا چاہیے زندگی کا، یہ طے کون کرے گا؟ یہیں سے بات کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ مقصد معین کون کرے گا؟ دیکھیے، آپ عقل رکھتے ہیں، سمجھ رکھتے ہیں، انسان کے اندر ہے، وہ چاہے تو ایک اپنا مقصد معین کر لے گا۔ مثال دے دوں، ابھی یہ جوان طبقہ ہے، آپ اسی سے پوچھ لیجئے، یہ بتاؤ تمہارا مقصد کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے چلیے، تمہارے پڑھائی کا مقصد کیا ہے؟ وہ کہے گا تاکہ مجھے نوکری مل جائے۔ تو یہ ایک مقصد ہوا، مگر یہ وقتی مقصد ہے۔ ایک اور شخص آپ کو ملا، آپ نے پوچھا کیا مقصد ہے، کہاں، کیوں جا رہے ہو؟ وہ کہے گا میں کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ تاکہ کسی کا محتاج نہ رہوں۔ یہ سب مقصد ہے اور سب محترم ہے، مگر سب وقتی ہے۔ آپ ایسے ہی غور کرتے چلے جائیے، غور کرتے چلے جائیے۔ اگر انسان عقل مند ہے تو ہر بات میں ایک مقصد پوشیدہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، جب انسان کی چھوٹی چھوٹی باتوں میں مقصد پوشیدہ ہے تو موت و حیات کا مقصد کیسے نہیں ہو سکتا؟ یہ توجہ، کیسے ممکن ہے کہ موت کا مقصد نہ ہو، پوری زندگی کا مقصد نہ ہو؟ اب یہ طے کرنا ہے کہ پوری زندگی کا مقصد کون طے کرے گا۔ اگر آپ نے یہاں تک ساتھ ہمارا دیا ہے تو تھوڑا اور میں آپ کی توجہ چاہوں گا۔ اب اس انسان کو یا تو اسی کے حوالے کر دیجئے کہ جیسے اس نے پڑھائی کا مقصد معین کیا ویسے وہ زندگی کا مقصد معین کر لے، جیسے اس نے تجارت میں اپنا روزی کمانے اور بچوں کو چلانے کا مقصد معین کیا ویسے یہاں بھی مقصد معین کر لے۔ لیکن وہ انسان جو ذرہ برابر بھی خلوتوں میں، تنہائیوں میں اپنی زندگی پر غور کرتا ہے تو پھر وہ رات کے سناٹے میں اپنی زندگی کے بارے میں سیریس ہو کر کے سوچتا ہے کہ میں یہ جو زندگی لے کر کے آیا ہوں میں اس کا مقصد معین کروں یا کوئی کرے گا اس کا مقصد معین۔ بھئی یہیں سے اسلام کی کہانی شروع ہوتی ہے۔
یہیں سے اسلام کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ بس دنیا میں انسانیت دو پارٹ میں تقسیم ہو جاتی ہے، بالکل بیچ کی لائن ہے، کوئی اور لائن نہیں ہے۔ کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اسلام سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم ان کی گفتگو نہیں کرتے، مگر کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب ہم اپنی زندگی کا مقصد معین نہیں کریں گے، کسی کو مقصد معین کرنا چاہیے۔ اب کون مقصد معین کرے گا؟ اگر وہ بڑا ہے، عظیم ہے، تو زندگی کا مقصد بھی بڑا اور عظیم ہوگا، اور اگر وہ معین کرنے والا چھوٹا ہے تو مقصد بھی چھوٹا ہوگا۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں شہادت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ سمجھ میں بس اسلام ہی آتا ہے اور اسلام کی بات ہی آتی ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی ملی، حرکت کر رہے ہو، یہ بھی بامقصد، اور اس زندگی کے بعد اگر موت آ جائے تو گھبراؤ نہیں، وہ موت نہیں، وہ بھی بامقصد، فقط تمہیں راہ خدا میں ہونا طے کرنا پڑے گا۔ معصوم سے پوچھا گیا، توجہ چاہوں گا، معصوم سے پوچھا گیا، بلکہ متفق علیہ حدیث ہے، چھوڑ کر کے اس حدیث کو جو اب ذہن میں آ گئی، آپ نے سنا بھی ہے۔ ایک دن پیغمبر نے اصحاب کے مجمع میں کہا، ایو ارل اوثق للایمان، ایمان کے لیے مضبوط زنجیر کیا ہے؟ تو اصحاب کا مجمع تھا، ظاہر سی بات ہے، پیغمبر سے سیکھے ہوئے تھے، تعلیم پیغمبر کی تھی۔ تو ایک صحابی نے کہا الصلاۃ، نماز، یہ مضبوط ایمان کی زنجیر ہے، یعنی اگر اس زنجیر کو تھام لیا تو اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ پیغمبر نے کہا ہاں نماز ہے، مگر مضبوط ترین نہیں ہے۔ توجہ کیجیے گا، مضبوط ترین۔ دوسرے نے کہا الصوم، روزہ ہے۔ کہا روزہ ایمان کی زنجیر ہے مگر مضبوط ترین، لیکن نقطہ نہیں بیان کر رہا ہوں، حدیث بیان کر رہا ہوں، اور متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں۔ سمجھنے کی چیز ہے، ہدف تب پتہ چلے گا اصحاب حسینی کا کردار کیا ہے۔ ایک نے کہا الحج، پیغمبر نے کہا حج بھی ارکان اسلام میں ہے مگر مضبوط ترین ایمان کی زنجیر نہیں ہے۔ آگے بڑھتے چلے گئے، جتنے احکام تھے سب بتایا، آخر میں پیغمبر نے کہا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی پسند کے لیے کام کو انجام دینا، یعنی جو بات خدا کو پسند ہے اسے انجام دیا جائے اور جو ناپسند ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ نہیں توجہ کی آپ نے؟ دیکھیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب کا خالص تعلق اللہ سے تھا۔ پیغمبر بتانا چاہتے ہیں اگر تم مضبوط ایمان کی زنجیر لے کر کے قیامت میں آنا چاہتے ہو تو یہ سب تو ایک طرف ہونا پڑے گا، لیکن تمہارا تعلق جہاں بھیجے گئے تھے، جن میں بھیجے گئے تھے، ان سے کیسا تعلق تھا؟ اللہ بھی ہو، بندے بھی ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ چاہوں گا۔ اب مجھے ہمت ہوتی ہے کربلا میں اصحاب حسینی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے کہ ایمان کی شاہراہ پر حقیقی معنوں میں یہی کھڑے ہوئے تھے۔ نماز بھی تھی، روزہ بھی تھا، عمل صالح بھی تھا، اور امام وقت کے ساتھ بندوں کے ساتھ سلوک کیسا ہونا چاہیے یہ بھی تھا۔ اس لیے اصحاب حسینی کا کردار امر ہو گیا، جاویدہ ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
رعایت اسلام میں بہت اہمیت ہے. یعنی بخدا موجودہ دنیا میں لوگ بھوکے ہیں. اگر اسلام کی انہی باتوں کو آپ بتا دیں، اس لیے کہ موجودہ دنیا نے جو سماج بنایا ہے اس میں باپ کی کوئی ویلو نہیں، ماں کی کوئی ویلو نہیں. بھائیوں کے معنی اپنے اقتصاد کو چوپٹ کرنا ہے. توجہ چاہوں گا، رشتہ داریاں نبھانا گویا اکنامک اعتبار سے اپنے کو کمزور کرنا ہے. اب آپ یورپ میں چلے جائیں، جو اپنے کو سویلائز کہتے ہیں، متمدن کہتے ہیں، مہذب کہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو ادھر لڑکا بڑا ہوا، بالغ ہوا، ابا سے کوئی مطلب نہیں، اماں سے کوئی مطلب، قانون بنا دیا ہے. اور اگر باپ نے بیٹے کو ڈانٹ دیا اور بیٹے کو برا لگ گیا یا بیٹی کو برا لگ گیا اور تھانے میں جا کر کے انہوں نے، تو جیل بھی ہو سکتی. باپ بوڑھا ہو گیا تو بیٹی کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگر وہ رہ رہے ہیں وہ لے جا کر کے آسائش گاہ، جس کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جہاں بوڑھے لوگ رکھے. توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا. اس کے بعد جب برتھ ڈے آتی ہے ابا کی، تو گاڑی سے آئیں گے، اور آنے کے بعد اگر ذرہ برابر تھوڑا بہت بھی کچھ رمق باقی ہے، انسانیت، محبت تو چھوڑ دیجئے، وہ انسانیت والی بات ہے، کیونکہ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں. اور وہ آئیں گے، آنے کے بعد ملیں گے، ایک آپ کو بہت خوبصورت سا گلاب پھول دیں گے، جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہے نا، یہ سب وہیں سے آ رہا ہے، دیں گے. اور وہ بیچارہ ہلکی سی بے دلی کی مسکراہٹ بیٹے کو حسرت سے دیکھ کے کہ اس پھول سے میرا کیا بنے گا، اس وقت تو تمہارے بازوؤں کی ضرورت تھی. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. اگر انسانیت مر گئی ہے تو معلوم ہے کیا، اسی دروازے پر جو اولڈ ہاؤس کا دروازہ ہے، وہ آ کر کے گاڑی کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، نہیں ہارن، وہ بجائے گا تاکہ ابا یا اماں اس کو خالی سن لے. اور وہ اگر آ گئے کہ ہمارا ہی بیٹا ہے، آج ہماری برتھ ڈے ہے، شاید آیا ہو، تو بیچارہ وہاں سے آ کے چاہے جیسے کانپتے ہانپتے ہاتھ اٹھا کر کے، اور اس کے بعد سے یہ چلے جائیں گے. مگر آپ کا اسلام اسے پسند نہیں کرتا. آپ کا اسلام اسے پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے یہ باپ ہیں، تمہارے ہی ساتھ رہیں گے. توجہ چاہوں گا، یہ باپ ہیں، تمہارے ہی ساتھ رہیں گے. ڈانٹ بھی دیا، غلط ڈانٹا، اف نہیں کر سکتے. ارے میں سریحن دیکھ رہا ہوں غلط ہیں ہمارے ابا. اللہ کہتا ہے اس منزل میں ہیں کہ اب ان غلطیوں کو نظر انداز کرو، اور اگر اللہ رکھے تم کو، تم بھی پہنچو گے تو یہی حکم تمہارے لیے بھی جاری ہوگا. اب ذرا کربلا میں آئیے. آپ یہ بتائیے امام کا اور معموم کا رشتہ کیا ہے؟ ایک امام اور ایک پیچھے چلنے والے کا رشتہ کیا ہے؟ حدیث شریف ہے اور سب نے نقل کیا ہے. کیا ہے؟ رسول اپنی امت کا باپ ہے. توجہ، رسول اپنی امت کا باپ ہے. دوسری حدیث، میں اور علی امت کے باپ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رشتے میں بھی باپ رکھ کے پیغمبر علی کو ذمہ دار بنا دیا. رہبر باپ کی طرح شفیق ہوتا ہے، تو جب باپ شفیق ہوتا ہے تو بیٹے کو بھی اپنے باپ کے حق کا لحاظ رکھنا چاہیے. کربلا میں ہم نے دیکھا کہ یہ حدیث بالکل عمل میں آئی. ان کو پتہ تھا حسین تنہا امام نہیں ہیں، امام ہونے کے ساتھ امت کے باپ ہیں. ہم تنہا ان کے امتی نہیں ہیں، ہم ان کے بیٹے کی حیثیت سے ہیں. لہذا
ہم نے امام کو بھی دیکھا، اصحاب حسینی کو بھی دیکھا، ادھر جون ہیں، ادھر زہیر ہیں، مگر علی اکبر بھی ہیں، عباس بھی ہیں۔ جو کردار امام کا گھر والوں کے ساتھ، وہی کردار اصحاب کے ساتھ۔ آپ توجہ کریں ذرا سا، وہی کردار۔ تو کیا یہ نمائش تھی، پردرشنی تھی دنیا کو دکھانے کے لیے؟ جی، جن کے پس پشت کوئی عقیدہ نہیں ہے، مضبوط خیال نہیں ہے، وہ تو یہی کہیں گے۔ مگر پردرشنی ایک دن ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے، بہت زیادہ اگر ہمارا انڈیا ہے تو یہاں پردرشنی 1 سال 2 سال بھی ہو سکتی۔ جب دھرنے یہاں چل سکتے ہیں اور کان پہ جوں نہیں رینگتی، تو پردرشنیاں بھی چل سکتی ہیں اگر اس میں فائدہ ہے کوئی سیاسی۔ مگر یہ اسلام ہے، پردرشنی نہیں ہے۔ پردرشنی اگر ہے تو ازل سے ابد تک تو فقط ایک ہے، اور وہ ہے انسانیت کی پردرشنی۔ اس کے علاوہ کوئی پردرشنی نہیں ہے۔ اس بیان کے ساتھ میں تیسرا تذکرہ آج آگے بڑھانا چاہتا ہوں اصحاب حسینی میں۔ اور آپ کو پتہ ہے، حر ابن یزید ریاحی، جناب حر کے والد کا بھی نام یزید تھا، اور حر کے دادا کا نام ریاحی تھا، اور پورا شجرہ ہے، لکھا ہوا ہے، کتاب میں لے کے آیا ہوں، اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ حر کی زندگی کا مطالعہ کیجئے تو چند صفتیں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، شجاعت۔ حر کے یہاں ایک انسانی صفت کیا ہے؟ بہادری، دلیری۔ نمبر 2، مروت، جس کو ہم لوگ مروت کہتے ہیں۔ شجاعت، نمبر 2 مروت، نمبر 3 دینداری۔ توجہ چاہوں گا قسم خدا کی، آج ہم لوگ چاہ رہے تھے تفصیلی نگاہ ڈالیں ان اصحاب کی زندگیوں پر، تب تو کردار پتہ چلے گا۔ تو پہلی صفت حر کی کیا ہے؟ بہادر، بزدل نہیں ہے، مارکے سے بھاگنے والے نہیں ہیں، ڈر کے بیٹھ جانے والے نہیں ہیں، فرار کرنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری صفت مروت۔ مروت بڑی چیز ہے انسان کے لیے، اور مروت ہمیشہ اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا کہ رشتہ ہے لہذا مروت آ گئی، نہیں۔ مروت ایک ایسی صفت ہے کہ اپنوں اور غیروں دونوں کے ساتھ ہوتی ہے، اور یہی انسانیت بنتی ہے، اور یہ جناب حر کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی۔ نمبر 3، دینداری۔ اپنے دین میں قوی تھے، جتنا وہ جانتے تھے۔ یہ اگر صفت کسی کے اندر پیدا ہو جائے کہ اپنے دین پر قائم رہے، تو آپ یقین کریں جھگڑا ہی ختم ہو جائے، معاملہ ہی ختم ہو جائے۔ مگر دین پر باقی رہے، مشکل یہ ہے نام دین کا لیا جاتا ہے مگر دین پر باقی نہیں رہتے۔ مگر جناب حر کے ہاں یہ صفت پائی جاتی، دینداری، دین کے اوپر باقی رہنا۔ اور ایک چوتھی صفت احساس ذمہ داری۔ توجہ کیجئے گا، اسی میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی کربلا میں۔ کیوں حر پیچھا کرتے رہے امام کا، کیوں راستہ روکا؟ احساس ذمہ داری۔ جتنا جانتے تھے، یہ دیکھیے
یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ انسان اگر کوئی چیز جان رہا ہے بھلے ہی وہ غلط ہو مگر وہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح جانتا ہوں اور اس کا پابند ہو تو کبھی اس کو برا نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے میں جانتا ہوں، صحیح جانتا ہوں. لیکن جب وہ یہ جان جائے کہ جو کچھ میں جانتا تھا وہ غلط ہے اور نادم ہو جائے تو یہ اس سے بڑی صفت ہے انسان کی. اور یہ حر کے اندر تھا. جب تک وہ جانتے تھے، غلط جانتے تھے، اس پر قائم تھے تو وہ بھی سراہا جائے گا. لیکن جیسے ہی احساس ہوا میرا علم نہیں جہالت ہے، چھوڑ کے چلے گئے. کہا اب ہم ادھر نہیں رہ سکتے، ابھی تک میں تاریکیوں میں تھا لیکن اب میں روشنی میں آ گیا، لہذا میں روشنی میں آنے کے بعد اندھیرے کی طرف پلٹ کے نہیں جا سکتا. میرا نام حر ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. احساس ذمہ داری. اور حر کسی فقیر آدمی کا نام نہیں ہے، خود رئیس تھے. سنیے گا اس کو سید العلماء نے، واقعاً عجیب شخصیت تھی. اب تو کہنا چاہیے تاکہ لوگ پڑھیں. ہمارے ہاں پڑھنے کا رواج نہیں ہے. افسوس یہ ہے اس بات کا، دنیا جو ہے لائبریریوں کی طرف جا رہی ہے اور ہم لوگ جو ہے الیکٹرانک میڈیا کی طرف جا رہے ہیں. یعنی الٹی گنتی ہم لوگ کی شروع ہو گئی. یہ نہیں ہو سکتا ہے، اس طرح سے کام نہیں چل سکتا ہے. سید العلماء نے، دیگر بزرگوں نے ان اشخاص کی جو زندگیاں لکھی ہیں تو ایک ایک نقطہ نکال کر کے لے کے ہیں. لہذا بعض نے لکھا، توجہ چاہوں گا، کربلا کا ایک رخ یہ ہے کہ اصحاب حسینی میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، غریب اور فقیر نہیں تھے، کہ اقتصاد سے پریشان ہو کر کے، روٹی سے پریشان ہو کر کے فقیری کی بنیاد کے اوپر امام کی طرف آئے ہوں کہ مر جانا بہتر ہے. نہیں، روٹی بھی تھی، قبیلے کی سرداری بھی تھی، سب کچھ تھا. حق سمجھ کر کے، علم سمجھ کر کے، روشنی سمجھ کر کے، وحی سمجھ کر کے، امامت سمجھ کر کے ادھر آئے تھے. تب گہرائی پیدا ہوتی ہے کربلا میں، یوں ہی تھوڑی ہے. لہذا حر رؤسائے کوفہ میں سے تھے، رئیس تھے، اور اپنے ٹیلنٹ کی بنیاد پر، اپنی استعداد و صلاحیت کی بنیاد کے اوپر ابن زیاد کے لشکر میں افسر ہوئے تھے. افسری کا عہدہ کوئی معمولی نہیں تھا. کربلا میں یزیدی لشکر میں پہلی شخصیت کس کی ہے؟ عمر سعد کی. ہائی کمان اس کے ہاتھ میں. دوسری شخصیت کس کی؟ شمر کی نہیں ہے. شمر ان لوگوں میں سے ہے جو بیک ڈور سے آتے ہیں، یاد رکھیے گا. گھسپیٹھی تھا یہ ذلیل، لیاقت نہیں تھی، ہردنگ زیادہ تھا، غنڈہ گردی اس کے ہاں زیادہ تھی، بدتمیزیاں اس کے اندر زیادہ تھیں. اور کوئی بدتمیز ہی معصوم کے سامنے کھڑا بھی ہو سکتا ہے، لیکن حر اپنی لیاقت کی بنیاد کے اوپر. اور اگر یزیدی لشکر میں ہوتا تو عمر سعد کے بعد دوسرا عہدہ اس حر کو ملتا. لہذا تنہا رئیس نہیں تھے، افسر ہونے کی صلاحیت بھی تھی. اب بتائیے، ایسا آدمی اگر پھوٹ کر کے دشمن کی طرف سے امام کی طرف آ جائے تو سوچیں گے کہ نہیں؟ ارے ہم سوچیں یا نہ سوچیں مگر دشمن تو ضرور سوچ رہا ہوگا. اور یاد رکھیے، حر کے اندر انقلاب نے تنہا حر کو تبدیل نہیں کیا. حر کی شخصیت کربلا میں ایسی تھی کہ بھائی کو بھی تبدیل کیا اور اس کے قبیلے کے ایک سردار کو بھی تبدیل کیا. مگر بھائی اور قبیلے کے سردار میں فرق یہ تھا کہ بھائی کے ساتھ آ گیا، قبیلے کا سردار زندہ رہا اور ہمیشہ شرمندگی کا احساس کرتا رہا. اے کاش حر نے توجہ دلائی ہوتی تو میں بھی چلا جاتا. یہ المیہ ہے.
یہ وقت پہ نہ سوچنے والوں کی ہمیشہ برائی رہی ہے، جو وقت کے بعد فیصلہ کرتے ہیں۔ قافلہ سعادت سے وہ دور ہو گیا، کاروان شہادت میں آج اس کا نام نہیں ہے۔ وہی ہے کہ جس سے حر نے کہا تھا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی پلایا، یہ وہی شخص ہے۔ زندگی بھر یاد کر کے کہتا، سنجیدہ آدمی تھا، سنجیدہ تھا، یاد کرتا تھا زندگی بھر، کاش حر نے ذرا سا اپنے ارادے کے بارے میں بتایا ہوتا تو میں بھی حسین کی طرف۔ لیکن بڑے پہلو ہیں، بڑے پہلو ہیں، بڑے سنجیدہ پہلو ہیں ہمارے سوچنے کے لیے، تاکہ ہم مقصد اپنا تعین کر لیں۔ بڑی گہرائیاں ہیں، ہم جیسے طلبہ ایوائڈ کرتے ہیں، بڑی باتیں آتی ہیں، کیوں اس لیے ایوائڈ کرتے ہیں کیونکہ عموماً مجلسوں میں وہ باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جسے ذہن پہلے سے سنا ہوا ہوتا ہے تو اس پہ جاگ جاتا ہے، لیکن وہ باتیں جو اس کے اندر سے نکل کر کے آتی ہیں اور آنا چاہیے، اس پر گفتگو اور ہونا چاہیے، کیونکہ آپ نعرے نہیں لگائیں گے اس پر، مگر ایسا پہلو ہے کہ جب بھی سوچیں گے تو لطف آئے گا، زندگی کا مزہ آئے گا۔ حر کی زندگی میں جتنی زیادہ ہم گہرے ہوتے جاتے ہیں، ایک روحانی کیف محسوس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا وقت کا آدمی جو پیسے والا بھی ہو، منصب والا بھی ہو، بہادر بھی ہو، نامی گرامی بھی ہو، کوفے کے لوگ پہچانتے تھے۔ لہذا آپ کے ذہنوں میں ہے اس نے کیا کہا، ہم تو کہتے تھے کہ حر سے بڑا کوئی بہادر نہیں، تمہاری کیا حالت دیکھ رہا ہوں۔ یہ دلیل ہے کہ اہل کوفہ حر کو پہچانتے تھے اور نیک نامی سے پہچانتے تھے۔ توجہ چاہوں گا، پہچانتے تھے عمر سعد کو بھی، مگر بدنامی سے پہچانتے تھے، اور شہادت امام کے پہلے کا واقعہ ہے۔ عمر سعد پہلے سے بدنام تھا، اس کی تاریخ ہے، کیونکہ حدیث ہے، مولا کائنات نے کہا تھا۔ وہی قصہ ایک مرتبہ دہرا دوں تاکہ مجمع جاگ جائے کہ امام نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، یہ کوفے کا واقعہ ہے، اور وہیں عمر سعد کا باپ سعد وقاص رہتا تھا، جو فاتح ایران تھا، بڑا آدمی تھا، ایران فتح کیا تھا، بہت بڑے لشکر کا سردار تھا رسول کے بعد، اور رسول کا صحابی اسی کا بیٹا ہے عمر سعد۔ مولا آئے ممبر پہ، کیا کہا، اس سے پہلے کہ تم ہمیں کھو بیٹھو جو پوچھنا ہو پوچھ۔ تو اس کے دل میں ہے نا رقابت ہوتی ہے نا، مولا بھی سردار تھے، یہ بھی سردار ہو گیا تھا، تو یہ اپنے کو ہم پلہ سمجھتا تھا، سامنے کی چیزیں دیکھ کر کے ہم پلہ سمجھتا تھا۔ تو جیسے ہی امام نے کہا اس کو موقع مل گیا۔ ارے واہ بھائی واہ، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، جو پوچھنا ہو پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں دنیا سے گزر جاؤں۔ تو اگر آپ اتنے ہی بڑے عالم ہیں تو بتائیے میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ ہاں، یہ ذہنیت آج بھی ہے، یہ ذہنیت زندگی کا سوال نہیں کریں گے، پوچھیں گے کہ اگر بھیڑ اور بکری سے سور پیدا ہو جائے، اما زندگی کا سوال کرو، پیدا ہو جائے یا پیدا نہ ہو جائے تمہیں کیا لینا دینا ہے، اس سے کیا بن جائے گا اور بگڑ جائے گا۔ یہ وہی ذہنیت ہے، یاد رکھیے گا۔ امام نے معلوم ہے کیا کہا، کہ میں بتا تو دوں، قسم خدا کی عجیب بات ہے، کہ میں بتا تو دوں مگر اس پر کوئی میں گواہ نہیں لا سکتا۔ آپ منطق دیکھیں امام کی، میں بتا تو دوں، یعنی اگر کوئی با ایمان ہوتا
اور میں بتاتا تو وہ یقین کر لیتا. تو اتنا بڑا بے ایمان ہے کہ اگر میں بتا بھی دوں تو تو اور دوسرے سوالات کرے گا, تو مان نہیں سکتا. اور تو کیا ہے, اب جو اصلی بات میں کہنا چاہتا تھا, تو کیا ہے, میں تجھے بھی پہچانتا ہوں اور اس پلے کو بھی جانتا ہوں جو تیرے گھر میں چلتا پھرتا ہے. لوگوں نے لکھا ہے اس وقت عمر سعد گھٹنیوں کے بل سعد وقاص کے گھر میں چل پھر رہا تھا. امام نے اشارہ کیا کتے کا بچہ کہہ کے کہ یہ کربلا میں کیا کردار ادا کرنے والا ہے. لہذا نام تو تھا مگر بدنامی سے, مگر حر کا نام تھا مگر نیکنامی سے. امام کا قافلہ جا رہا ہے مقام شراف, وہاں پہنچے اور امام نے اپنے ساتھیوں سے کہا پانی بھر لو, جتنا ہو سکے پانی مشکوں میں بھر لو. تو مشکیں بھی بڑی ہوتی تھی کیونکہ پورے سفر کا معاملہ ہوتا تھا اور گھر کے لوگ بھی ہیں, تو ایک دو مشق نہیں ہے, آپ یہ تصور نہ کیجیے گا, دسیوں سینکڑوں مشق ہوتی تھی. اس کے لیے جانور الگ ہوتا تھا, 2-3 جانور ہوتے تھے کہ جو پانی کا بوجھ اٹھا سکے, خالی مشق نہیں. بھر گیا. امام آگے بڑھے اور آگے بڑھتے ہی کچھ پرچھائیاں نظر آئیں. تو اپنے ساتھیوں سے امام نے کہا کہ دیکھو یہاں کیا بات ہے, کس جگہ پہ ہم لوگ ہیں. تو کچھ امام کے ساتھیوں نے کہا کہ مولا کھجور کے درخت وغیرہ ہے. تو امام نے اور دوسرے ساتھیوں سے کہا, تو جو کوفے کے رہنے والے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں آقا, ہمارا آنا جانا بہت ہے ادھر سے, یہاں اس منطقے میں اس علاقے میں باغ نہیں ہے. یہ تو جیسے کوئی لشکر آ رہا ہے. یہ وہی حر کا لشکر تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ابن زیاد کی طرف سے حر افسر ہے, 1000 اس کے ماتحت ہیں. ابھی میں نے کہا حر کے اندر چند صفتیں, بہادری, مروت, دینداری, احساس ذمہ داری. اگر ہمارا پیغام پہنچ جائے ہمارے دوستوں تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری محنت رائگاں نہیں گئی. یہ اصحاب حسینی میں سے ایک صحابی کی صفت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے ان صفتوں کا تعلق ہم سے بھی ہے. اپنے جوانوں سے میں کہہ رہا ہوں, حر ہیں لشکر, اور تھوڑی ہی دیر میں جیسے گرجتا ہوا بادل وہ آ کے پہنچ گئے. امام اس وقت تک اپنی پوزیشن سنبھال چکے تھے اور ایک پہاڑی کے دامن میں کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہو تو کم سے کم ہم اپنا ڈیفینس کر سکیں, دفاع کر سکیں. گھوڑے کی زبانیں لٹکی ہوئیں, پیاس سے جانبلب, عجیب کیفیت. اب آپ دیکھیے, پہچانیے گا یہیں سے, حر کو پہچاننا ہے ہمیں. امام نے جیسے ہی دیکھا, امام نے کہا کوئی گفتگو نہیں ہوگی. اپنے اصحاب سے کہا سب سے پہلے انہیں پانی پلاؤ. آپ تاریخ اٹھائیے تو مشق کے دہانے کھول دیے. اور امام کی تاکید یہ ہے کہ جانوروں کو, آنے والے سپاہیوں کو, سب کو پانی پلاؤ. اور جب تک جانور, آپ پانی دیتے رہتے, جب تک خود اپنی گردن ہٹا نہ لیں پانی نہیں ہٹانا. یہ نہیں کہ ہمیں آئندہ پانی کی ضرورت ہے, ملے نہ ملے, اس کی کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. ابھی دیکھو انسان پیاسے ہیں, جانور پیاسے ہیں. قسم خدا کی یہ حقوق ہے, یہ دین صرف سکھاتا ہے. حر کے لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے, بعد میں وہ خود نقل کرتا تھا
کہ میں بہت پیاسا تھا اور اتنا پیاسا تھا کہ میں بھی تھک گیا تھا اور میرا گھوڑا بھی تھک گیا تھا، لہذا میں اپنے قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ حر کا قافلہ پہنچا لیکن یہ پیچھے رہ گیا، دیر میں پہنچا۔ کہا سب پانی پی رہے تھے، میں بدحواس تھا، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ آدمی جب زیادہ پیاسا ہوتا ہے معلوم ہے کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کبھی کبھی آنکھوں میں اندھیرا چھا جاتا ہے، کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس اتنا لگا کہ جیسے کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اپنی سواری کو بٹھا لو اور پانی پی لو، اور مشکیزہ میں نے اٹھایا، اپنے منہ سے لگایا، مگر اس قدر میں پیاسا اور بدحواس تھا کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، پانی زمین میں گر رہا تھا اور میرے ذہن کے اندر، منہ کے اندر پانی نہیں جا رہا تھا۔ اتنے میں نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی بزرگ اٹھ کر کے آئے ہوں اور انہوں نے مشک کا دہانہ میرے منہ سے لگا دیا اور کہا پانی پی لو، پانی پی لو میرے بھائی، پانی پی لو۔ یہ یزیدی لشکر کا ہے، دشمن بن کے آیا ہے، ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے، مگر امام خود اٹھ کے گئے اور اس کو پانی پلائے۔ نماز ظہر کا وقت آیا، سنیے گا، توجہ چاہوں گا، آج حر کی شخصیت کے بارے میں ہمیں گفتگو کرنا ہے، کس قسم کی شخصیت ہے حر۔ دشمن کا ہے افسر، دشمن کی طرف ہے، لیکن ابھی یہ کہانی آگے بڑھے گی۔ نماز ظہر کا وقت آیا، امام نے کہا یہ بتاؤ تم الگ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ؟ سنیے گا، حر نے کہا نہیں، آپ کے ہوتے ہوئے الگ جماعت، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ امام کے ساتھ نماز ہوئی، ظہر کی نماز تمام ہوئی تو امام نے خطاب کر کے، تاکہ آنے والے حر کے سپاہیوں اور حر کو پتہ چل جائے کہ میں کیوں آیا ہوں، تو تم نے ہمیں خط لکھا ہے، تم نے ہمیں بلایا ہے، اگر تم اپنے خط پر قائم ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر خط لکھنے کے بعد شرمندہ ہو، بلایا اور اب چاہتے ہو کہ میں واپس چلا جاؤں، تو میں جہاں سے آیا ہوں واپس چلا جاؤں گا۔ دیکھیں بالکل دو چار کی طرح سے صاف بات ہے امام حسین کی۔ حر نے سن لیا مگر کچھ کہا نہیں، مجمع متوجہ ہو گیا کہ کوئی بات ہے۔ امام استراحت کے لیے، آرام کے لیے اپنے خیمے میں چلے گئے۔ وقت عصر نزدیک ہوا، 4 ساڑھے 4 5 کا وقت، امام پھر نماز کے لیے باہر آئے اور امام نے پھر مختصر سی تقریر کی۔ اب حر کھڑا ہوا، اس نے کہا ابن رسول اللہ، آپ کس قسم کے خط کی بات کر رہے ہیں؟ ہم نے تو آپ کو کوئی خط نہیں لکھا ہے۔ تو امام نے فوراً ثبوت کے طور پر اپنے ایک صحابی کو حکم دیا کہ وہ خط جو کوفے سے آئے ہیں سب لے کر کے آؤ، اور اس نے لا کر کے سامنے ڈال دیا۔ 100 150 خط۔ اب جب حر نے دیکھا تو اس کی آنکھ کھل گئی کہ یہ کیا بات ہے، میں نے تو خط نہیں لکھا ہے، میں نے تو نہیں بلایا ہے۔ اس نے کہا میں نے نہیں آپ کو خط لکھا، میں نے نہیں بلایا، نہ میں ان خط کے بارے میں جانتا ہوں، مجھے تو میرے امیر کا حکم یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، جدا نہ ہوں، لہذا میں تو آپ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس کے بعد حر نے اپنے خیال میں امام کو نصیحت کی، یا ابن رسول اللہ، آپ کیوں اپنے کو بلا وجہ خطرے میں ڈال رہے ہیں؟ اس کا نتیجہ آپ کا قتل ہے، لہذا آپ اپنے کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ بس جیسے ہی حر نے یہ جملہ کہا، امام نے کہا کیا تم
مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ دیکھیے بڑی گہرائیاں ہیں. ابھی حر کا ذہن ان عالی مفاہیم تک نہیں پہنچا جہاں امام پہنچانا چاہتے ہیں، مگر امام نے بات کہہ دی. ابھی کوفیوں کے خطوط کی بات تھی، ایک اتمام حجت، ایک علم، دوسرا یہ کہ امام نے بتا دیا میرا مقصد کیا ہے. یعنی اگر مجھے اس سفر میں موت تک جانا پڑے تو میں پہلے سے تیار ہوں، اندھیرے میں نہیں ہوں. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. حر متوجہ نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی دنیا میں وہ غرق تھا، افسری، ریاست، سرداری، ساری چیزیں اسے گھیرے ہوئے تھیں. مگر اب سوچنے لگا کیا بات ہے، حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ موت کی بات کہاں سے آ گئی؟ جنگ کی بات کہاں سے آ گئی؟ ابھی تو کوئی حکم بھی نہیں ہے. وہ سوچتا جا رہا ہے اور امام کے ساتھ ساتھ، اور امام کے احسان کے تلے دبا ہوا ہے. امام کی احسان کو دیکھ چکا ہے، ان کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہے. خود شریف النفس ہے، خود بڑا ہے، ذہن عالی ہے، اس لیے سمجھنے کا موقع ہے. اس راستے میں جتنا کربلا تک اس نے خوب سوچا، یہاں تک کہ ابن زیاد کی طرف سے دوسرا آدمی آیا. اب جب حر کو خط پہنچا تو خط پہنچتے ہی امام کے پاس آئے، کہ ابھی تک تو کوئی اور حکم تھا، لیکن اب مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کو ایسی جگہ رکنے پر مجبور کروں جہاں کوئی آبادی نہ ہو، نہ پانی ہو، نہ کوئی دانہ ہو، خشک صحرا. بس جیسے ہی یہ جملے کہیں سیدہ کے لال کو ایک مرتبہ جوش آیا، کہ کیسی باتیں کرتا ہے تو، تیری مجال، جا تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یہ تیسری بشارت ہے حسین کی طرف سے، مگر چیلنج کرتے ہوئے. ابھی بھی حر کا ذہن متوجہ نہیں ہوا. سنیں گے جیسے ہی یہ الفاظ حسین کی زبان سے جاری ہوئے. وہ شجاع تھا، بہادر تھا. ایک مرتبہ اس کی غیرت کو چوٹ لگی مگر سنبھل گیا، روکا. دیکھیے یہ ہوتے ہیں خاندانی لوگ، یہ ہوتے ہیں اصیل لوگ. ٹھہر گیا، کہا خدا کی قسم، بخدا یہ جملہ نقل کرتے ہوئے ہمت نہیں ہوتی، مگر تاریخ نے لکھا ہے لہذا میں نقل کر رہا ہوں آپ کے سامنے. خدا کی قسم اگر یہ بات عرب کا کوئی اور شخص کہتا تو میں ویسے ہی جواب دیتا، مگر آپ کی والدہ کے بارے میں سوائے اچھائیوں کے تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. ہمارے علماء نے لکھا ہے اس کے بعد جب حر نے یہ لہجہ اپنایا ہے تو امام نے اپنے لہجے میں نرمی پیدا کر دی. قسم خدا کی. دیکھیے امام سمجھ رہا ہے اور اپنے مقصد کی طرف ہدایت کر رہا ہے. ابھی حر کو ذرا سا دیری ہے، مگر امام سمجھ رہے ہیں دیر تو ہے مگر یہ آئے گا مقصد کی طرف. لہذا پہلے تہدید کی، چیلنج کیا، لیکن اب آپ نے زبان نرم کر لی اور حر کو سوچنے کا پھر موقع دیا. امام نے کہا تمہاری بات سے زیادہ موت میرے نزدیک زیادہ ہے. تمہارے امیر کے کہنے کے اوپر میں چلوں یہ ناممکن ہے. مگر یہ افسر تھا، احساس ذمہ داری تھی اس کو. اس نے کہا تو پھر ایک ایسا کام کیجئے کہ جہاں سے آپ آئے ہیں نا وہاں جائیے، اور آپ کوفے نہیں جانا چاہتے کوفے ایک تیسرا راستہ اپنائیے. امام نے کہا یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. کربلا پہنچ گئے. بس میں نے مختصر کیا، بہت باتیں ہیں حر کے سلسلے میں. قسم خدا کی حر کے بارے میں ایک ایک لفظ آج کی نسل کے لیے سبق ہے. کربلا تک پہنچ گئے مگر حر کے اندر خلفشار ہے. یہ کیسا شخص ہے، کیا سوچتا ہے، کیا چاہتا ہے. میں دشمن تھا
دشمن بن کے آیا تھا، مگر اس وقت اس نے پانی پلایا، کوئی ایسی بات مجھ سے نہیں کی جس میں انتقام کی بو آتی ہو۔ یہ کون ہے؟ یہ امام وقت ہے۔ حر کو باور کرا دیا کہ امام کس کو کہتے ہیں، حاکم کس کو کہتے ہیں۔ حر سمجھ گیا۔ ابھی تک اس کو امید تھی، کربلا میں آنے کے بعد عمر سعد سے مذاکرے شروع ہوئے، مذاکرات فیل ہو گئے، صلح کی باتیں ختم کر دی گئیں، جنگ کی باتیں ہونے لگی۔ حر ایک مرتبہ اٹھ کر کے اپنے امیر کے پاس آیا، یعنی عمر سعد کے پاس آیا۔ کیا حسین کی کوئی بات بھی قابل قبول نہیں ہے؟ عمر سعد کا جواب سنیے گا، کہاں جنگ ہو کے رہے گی، اور ایسی جنگ کہ سر کٹ کٹ کے گریں گے، ہاتھ کٹ کٹ کے گریں گے۔ بس جیسے ہی اس فوجی افسر نے اس فوجی زبان میں جواب سنا، باہر آ گیا۔ ایک سیکنڈ بھی عمر سعد کے پاس حر اب نہیں رکے، اور آنے کے بعد اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ گئے جم کر کے۔ اور اب حالت یہ ہے کہ بدن میں کپکپی۔ اب یہ میرے الفاظ ہیں، میرا احساس ہے۔ ایک تو یہ کہ میں کیا امید لے کے گیا تھا امیر کے پاس، میں سمجھتا تھا کہ یہ میرے احساسات کو درک کرے گا، حسین کی باتوں کو سمجھے گا، مگر یہ پست انسان نہیں سمجھ رہا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ جس کو تاریخ میں لکھا گیا کہ حر نے اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پایا، فیصلہ حر کے پاس ہے، کدھر جائے۔ اور ابھی دشمن کے درمیان ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ دشمن متوجہ نہ ہونے پائے، کیونکہ اگر متوجہ ہو گیا تو وہیں قتل کر دیا جائے گا، آگے بات کی نوبت نہیں آئے گی۔ لہٰذا حر پورے احتیاط کے ساتھ کبھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں مگر آگے نہیں بڑھتے۔ قبیلے کا شخص ہے، ایک مرتبہ متوجہ ہوئے، کہا تم نے اپنے گھوڑے کو پانی نہیں پلایا آج؟ یہ وہی شخص ہے جو بعد میں زندہ رہا اور شرمندگی کا احساس کرتا رہا۔ کہاں نہیں پلایا، ابھی میں پلا کے آتا ہوں۔ علماء نے لکھا ہے بڑا سنجیدہ آدمی تھا، وہ سمجھ گیا کہ حر مجھے یہاں سے ٹالنا چاہتے ہیں، تو بلا وجہ نہیں رکا، چلا گیا۔ تھوڑا آگے بڑھے تھے کہ ایک شخص نے اور دیکھا جو حر کو پہچانتا تھا، کہا حر تمہارا کیا عالم ہے؟ جب بھی کوفے میں ہم سے کوئی پوچھتا تھا کہ کوئی بہادر تو ہم تمہارا نام لیتے تھے، موت سے ڈر گئے ہو؟ اب حر نے خاموشی کو جہاں جرم سمجھا، کہ موت سے نہیں، اس وقت میں اپنے کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ بس اتنا کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگایا، توجہ چاہوں گا بس، ایڑ لگایا۔ دشمن یہ سمجھے، بہت توجہ، دشمن یہ سمجھے کہ شاید قبل از وقت حر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس دھوکے میں حر کو دشمن نے چھوڑ دیا، اور حر کو فائدہ یہ پہنچا کہ وہ امام کے قبیلے میں آ گیا۔ مگر آنے کا انداز اب یہ نہیں ہے کہ جیسے کوئی بہادر آتا ہے۔ عرب کا دستور ہے جب کوئی پیغام لے کے آتا ہے یا کوئی سرنڈر کرنا چاہتا ہے، امان چاہتا ہے، تو تلوار نیام میں رکھ لیتا ہے اور سپر کو اپنے الٹا کر لیتا ہے۔ حر جب چلے تو اب تلوار نیام کے اندر ہے، سپر الٹی ہے، یعنی بتانا چاہتے ہیں میرے آقا یہ مجرم آ رہا ہے، کوئی فوجی افسر نہیں ہے۔ سر جھکائے ہوئے، اور علماء نے ہمارے لکھا اس وقت امام ہی خیمے سے باہر تھے، کوئی اور نہیں تھا۔ یعنی حر کو جس سے مطلب تھا وہ مقصود کعبہ وہی موجود تھا۔ حر آیا اور آنے کے بعد سر کو جھکا دیا، ایک لفظ کہا سلام علیکم، اللہ اکبر، جواب ملا وعلیکم السلام۔ دوسرا سوال، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟
ایک خلفشار ہے، کوئی اور جملہ نہیں۔ کیا میری توبہ، یعنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، میں مجرم ہوں، سب کچھ ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ گویا حر کو ابھی شک ہے، میں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے، کیا واقعاً میری توبہ قبول ہو سکتی؟ اور ادھر انسانیت کا پہاڑ تھا۔ علماء نے لکھا، امام نے ایسے جواب دیا کہ جیسے میں تم کو پہچانتا ہی نہیں۔ یہ پہلا نفسیاتی اثر، تاکہ حر کو احساس گناہ نہ ہونے پائے۔ امام نے کہا میں نے بھی اور میرے خدا نے بھی معاف کیا۔ کہا آقا معاف کر دیا؟ کہا ہاں معاف کر دیا۔ تو پھر اجازت دیجیے۔ کہا حر گھوڑے سے نیچے تو آؤ۔ عرب مہمان نواز ہوتا ہے، اور حر نے جو رجس پڑھی ہے اس میں اپنے نام کے ساتھ کہا میرا خاندان مہمان نوازی میں مشہور ہے۔ امام کہنا چاہتے ہیں میں عرب ہوں اور بنی ہاشم کا عرب ہوں، میرا خاندان مہمان نواز ہے۔ حر آئے ہو تو کم سے کم موقع تو دو، کچھ پذیرائی تو کرو۔ میں کہوں گا آقا کس چیز سے پذیرائی کیجیے گا؟ پانی تو نہیں ہے آپ کے پاس کہ ایک گھونٹ پانی پلا دیں؟ کہا آقا بس معطل نہ کیجیے، کچھ دیر کے بعد میں مر کر کے گھوڑے سے اتر کے زمین پہ آؤں گا۔ اب میں گھوڑے سے زمین پر قدم نہیں رکھنا چاہتا۔ امام سمجھ گئے، اب نہیں روکا تاکہ عذاب وجدان کا شکار نہ ہونے پائے۔ جاؤ حر خدا حافظ۔ سنیے، توجہ چاہوں گا۔ آئے میدان میں، پہلے جنگ نہیں کی، جنگ سے پہلے خطبہ دیا۔ اے کوفے کے رہنے والو، تم نے خط لکھا، مہمان کو دعوت دی، اور اب دغا بازی کرتے ہو۔ میں نے خط نہیں لکھا تھا، مگر تم لوگوں نے خط لکھا، وہ خط میں نے دیکھا ہے۔ تم کیسے لوگ ہو؟ کل رسول خدا کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اور اگر تم لڑنا چاہتے ہو تو پہچان لو میں وہی حر ہوں۔ اب بڑھ کر کے حملہ کروں گا اور آل محمد سے دفاع کروں گا، اور میدان کو چھوڑ کے جانے والا اب جو حملہ شروع کیا، احساس گناہ تھا۔ میں اہل حرم کو لے کر کے آیا ہوں تو علمان و الحفیظ کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ حملے پہ حملہ، نہ جانے کتنے لوگوں کو تہ تیغ کیا۔ دشمن اور زیادہ غصے میں آ گیا کہ یہ میرا آدمی اور اب ہم سے دشمنی کر رہا ہے۔ لہذا بزدلی کا ثبوت دیتے ہوئے اب پوری فوج نے حر کے اوپر حملہ کر دیا۔ توجہ چاہوں گا، آخری الفاظ اور آپ کی زحمت تمام۔ حملہ کر دیا، بس ایک آواز نکلی، آقا اس گنہگار کی صدا پر لبیک کہیے، آقا میرا سلام آخر قبول ہو، آقا خدا حافظ۔ بس ارباب مجلس حسین مقتل میں آئے، مگر آنے کا انداز نرالا تھا۔ حر کے سرہانے آئے، سرہانے بیٹھ گئے اور بڑے غور سے حر کے اس جنازے کو، لاشے کو دیکھا۔ ایک جملہ کہا، کیا بہترین نام تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا تھا۔ انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی آزاد ہے، تو آخرت میں بھی آزاد ہے۔ بعض لوگوں نے کہا امام نے یہیں پر اکتفا نہ کی، میں نے زحمت تمام کر دی، ہماری مائیں اور بہنیں یہ مجلسیں سن رہی ہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی جیب سے ایک رومال نکالا۔ اے حر تم بہت عظیم ہو، میری ماں کا خیال رکھا، یہ میری ماں کا بنا ہوا رومال ہے، ہمیشہ کے لیے میری ماں کا تحفہ ہے۔ جب قیامت میں اٹھائے جاؤ گے تو
ظہور کی پیشانی پہ فاطمہ کا رومال ہوگا. ارے یہ وہی سردار ہے جس نے حسین کی عزت کا خیال کیا تھا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہماری ان مجلسوں کو قبول فرما. پروردگارہ ہمارے ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا میں جگہ دے دے. پروردگارہ ہمیں عرفان امام حسین دے دے. ہمیں شہدائے کربلا کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت کر. پروردگارہ ہمارے جوانوں کو اس آخری زمانے کے فتنوں سے بچا لے. پروردگارہ جو بے روزگار ہیں ان کو حلال واسع طیب و طاہر روزی عنایت کر. پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگارہ جہاں کہیں بھی محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ ہماری جہالت کو ہم سے مٹا لے. پروردگارہ انسانوں کے اندر ہمارے دلوں میں ہمدردی پیدا کر دے. پروردگارہ ہمارے اس ملک کو جو لوگ ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کر کے ایسا کر رہے ہیں تو ان کی سازشوں کو خود انہی کی طرف لوٹا دے. ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر دے. علماء عالم کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ. ہمارے امام کو ہم سے ملا دے. ہمارے رفتار و کردار سے راضی و خوشنود کر دے. ماتم حسین.